آج میں اور آپ عید کے اس دن میں جب کہ اللہ کی بڑائی بولنے کے لیے اور اس کے حضور شکر کے سجدے بجا لانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، تو ہمیں مواسات کا رنگ اس عید کے موقع پہ خاص طور پہ اپنے اندر یوں اترا ہوا محسوس ہونا چاہیے کہ صبح سے لے کر شام تک کھانے اور پینے کا سامان میسر ہونے کے باوجود اس کو استعمال نہ کرنا، تو شام کے وقت کس قدر طبیعت مزمحل اور نڈھال ہو جاتی ہے۔ ہم اس مواسات کے ذریعے سے جو احساس اس کے نتیجے میں پیدا ہوا، تو ذرا غزہ کے اندر تڑپتے ہوئے جاں بلب لوگوں کی زندگیوں کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم تو افطار کے وقت انواع و اقسام کی چیزیں اپنے سامنے رکھ کر کے کام و دہن کی تسکی کا سامان کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ خون میں لت پت لوگ کس طرح اپنی زندگی کے شب و روز بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ ایک تصویر جو آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر گھومتی ہوئی دیکھی، اس نے تڑپا کے رکھ دیا کہ انسانی بے گور و کفن پڑی ہوئی لاشوں میں سے ایک بچے کی لاش ایک کتا اٹھا لیتا ہے اور غزہ کی گلیوں میں، بازاروں میں اور صحراؤں میں گھومتا ہے۔ آج انسانی تقدیس کے قصیدے پڑھنے والے کہاں ہیں؟ آج انسانی تقدس کی بات کرنے والے کہاں ہیں؟ آج پوری دنیا کے اوپر قیامت کیوں نہیں آ گئی؟ تو یہ بات تو کم از کم طے ہوئی کہ دنیا دوہرے معیار کے اوپر گامزن ہے۔ دنیا کے اوپر معیار الگ الگ ہے، مسلمان کے لیے الگ معیار ہے اور اپنے ہم مذہب لوگوں کے لیے الگ معیار ہے۔ ہمارے سامنے کشمیر کا مسئلہ بھی ہے جو ایک مدت کے ساتھ مسئلہ لا ینحل کے طور پہ موجود ہے۔ اس کو 75 سال سے زیادہ عرصہ بیت گیا ہے، لیکن یہ حل نہیں ہو رہا۔ اور اس سے ملتا جلتا مسئلہ مشرقی تیمور کا تھا، وہ چٹکیوں میں حل ہوا۔ مسئلوں کی نوعیت تو ایک طرح کی تھی، لیکن یہاں کٹنے والے، جان دینے والے، یتیم ہونے والے بچے مسلمان تھے، اور مشرقی تیمور کے اندر جو کٹ رہے تھے وہ عیسائی تھے۔ لہٰذا یہاں معیار اور ٹھہرا اور وہاں معیار اور ٹھہرا۔ تو یہ دنیا کے اوپر دو الگ الگ ضابطے چل رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عید کے موقع پہ امت مسلمہ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ جب ہمارے ساتھ یہ سلوک اور رویہ پوری دنیا نے روا رکھا ہوا ہے اور وہ بڑی ڈٹائی کے ساتھ چٹے دن میں ہمارے ساتھ جو ظلم کرتے ہیں اور انہیں شرم اور حیا بھی نہیں آتی، تو امت کو شرم کر کے، امت کو خود حیا کر کے اتحاد اور اتفاق کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ امت راست اقدام ہو جائے، صرف اتحاد اور یگانگت کے راستے پہ آ جائے، مجھے یقین ہے کہ ایک گولی بھی نہیں چلانی پڑے گی، اللہ مسلمانوں کو سرخرو فرما دے گا۔ لیکن ہم اپنے مفادات کی دلدل میں پھنس کر کے تفریق در تفریق کے عمل سے گزر کے ہمیشہ شر اور ظلم کے نظام کا حصہ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عید کے اس مبارک اجتماع کے موقع پر آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا ہے کہ اللہ، ہم تیرے حضور ملتجی ہیں، عید کے اس مبارک دن اپنے غزہ کے اندر تڑپتے ہوئے ان بھائیوں کے لیے اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما اور ان کی اعانت فرما، اپنا خاص کرم فضل ایک ایک لمحہ ان کی زندگی میں اتار دے۔